السلام علیکم۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کی تھی، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا جو تابش کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے ایک قدیم شہر ار میں ہوئی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد ہاران حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ آپ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کے نشان بن جاتے۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ علاقہ نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت، لہلاتی کھیتیاں یہاں ضروریات سے زیادہ تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان میں بسا ہوا یہ علاقہ نہایت زرخیز تھا اور وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس بستی کی طرف آتے۔ مگر اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی یہ پسند نہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں و اناج پر صرف ان کا حق ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو آخر کیسے روکا جائے کہ ایک بزرگ کی شکل میں ابلیس ان کی محفل میں آیا اور کہا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اور اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا باقی بات میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کے بیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستی کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو، تمہارے علاقے میں وہ لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اور اپنی نفسیاتی خواہش کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی۔ حکمران، سردار، اوسا، ہر طبقے میں گھر گھر یہ عمل پھیل گیا۔ بڑی محفل میں جو لوگ اس فحاشی کام کو کر کے خوش ہوتے، کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی۔ خاص کر مسافروں میں کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تھا جو لوگ اپنا شاہکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر اس علاقے میں بخیریت نہیں گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستی میں روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ باہر کے آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں مار جاتے۔ یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے اور اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ علانیہ کام کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھناؤنے عمل سے توبہ کرنے کی حکم دیا۔ حضرت لوط نے کہا کہ تم یہ کام چھوڑ دو، عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کو دن رات واعظ اور نصیحت کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت لوط کا سمجھانا بھی انہیں برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا اگر تمہیں ہمیں اس طرح برا بلا کہتے رہے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے نصیحت تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے آس پاس بہترین عمل، فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتے کو دنیا کی طرف روانہ کیا اور یہ فرشتے حضرت میکائیل، جبرائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا، اس پر وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ دراصل منافقہ تھی اور کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر میں 2 نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔
یہ سن کر بستی کے لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا، جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں جو تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو مگر میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو، تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، جو ہماری اصل چاہت ہے تم جانتے ہو۔ قوم لوط کے اس شرمسار جواب پر اندازہ لگایا کہ وہ فعل بعد میں کس طرح مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کے ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے، تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑنے پر بضد تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنا پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت ظاہر ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر نکل کھڑے ہوئے، لیکن پھر ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ آئی اور قوم کے ساتھ وہ جہنم واصل ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کے اوپر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کے زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پر مرنے والا کا نام لکھا تھا۔ جب جو پتھر ان کو لگتے تو ان کے ساتھ پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کے خوبصورت بستی کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بدبودار اور سیاہ جل میں تبدیل کر دیا، اور جس پانی میں یہ دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی مینڈک زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین سارے 10 سالوں کی تحقیق کے بعد یہ کہا ہے کہ اس شہر کی زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا، ان کے بت ابھی تک بحیرہ مردار کے پاس موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج بھی یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کو اجازت دی گئی ہے، اسے فحش عمل کے باعث فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی اور عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ جزاک اللہ۔